آج ویو 360 میں ورلڈ پریس فریڈم ڈے. صحافیوں کی زندگیاں مشکل کیوں ہوتی جا رہی ہیں اور پاکستانی صحافت بحران کا شکار کیوں ہے اور پاکستانی صحافی ملک سے باہر بھی غیر محفوظ کیوں ہیں, جانیں گے آج کے شو میں. جب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک سے باہر صحافی اچھی طرح سے آزاد رہ سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. آج آزادی صحافت کا عالمی دن ہے. اقوام متحدہ نے تقریباً 30 سال پہلے 3 مئی کو آزاد میڈیا کی اہمیت کے بارے میں آگہی پیدا کرنے, معلومات کو آزادانہ طور پر شیئر کرنے اور حکومتوں کو ذمہ دار ٹھہرانے کے حوالے سے عالمی یوم آزادی صحافت منانے کا اعلان کیا تھا. اس دن دنیا بھر میں صحافت پر قدغنوں اور صحافیوں کو درپیش مشکلات کے خلاف منظم آواز اٹھائی جاتی ہے. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کے مطابق گزشتہ سال دنیا بھر میں صحافیوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں میں 50% اضافہ ہوا. سال 2022 میں دنیا بھر میں 67 صحافی اور میڈیا ورکرز ہلاک ہوئے, جبکہ تقریباً 570 اس وقت قید میں ہیں. اس کے علاوہ بہت سے صحافی مسلسل دھمکیوں کا سامنا کر رہے ہیں. خواتین صحافیوں کو خاص طور پر آن لائن ٹرولنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے. پاکستان میں فریڈم نیٹ ورک کے مطابق گزشتہ 1 سال کے دوران صحافیوں, میڈیا پروفیشنلز اور نیٹ ورکس کے خلاف دھمکیوں اور حملوں کے کم از کم 140 کیسز رپورٹ ہوئے. پاکستان کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اس رپورٹ پر وی او اے کے سوال کے جواب میں کہا کہ یہ تاثر بے بنیاد ہے کہ شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد صحافیوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں اور حملوں میں اضافہ ہوا ہے. دوسری اہم بات یہ کہ کیا صحافی اپنی ذمہ داریاں بخوبی پوری کر رہے ہیں اور کتنے غیر جانبدار ہیں. اس حوالے سے بھی سوالات اٹھائے جاتے ہیں. اس سب پر تجزیہ شامل کریں گے آج کے شو میں. لیکن سب سے پہلے اگر ہم خطے پر نظر ڈالیں تو دنیا بھر میں صحافتی آزادیوں پر نظر رکھنے والے ادارے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق دنیا کے 180 ممالک کی فہرست میں پاکستان میں خطے کے بیشتر ملکوں کے مقابلے میں صحافتی آزادیاں قدرے بہتر ہیں. سری لنکا 135ویں نمبر پر خطے میں سب سے بہتر رینکنگ والا ملک ہے, جس کے بعد پاکستان 150ویں نمبر پر, افغانستان, بھارت, بنگلہ دیش اور چین سے اوپر ہے. چین 179ویں نمبر پر ہے. خطے میں سب سے نیچے پاکستان کی رینکنگ گزشتہ سال کے مقابلے میں 7 درجے بہتر ہوئی ہے. دنیا بھر میں ہر 10 میں سے 7 ممالک میں آزادی اظہار کے حوالے سے حالات اچھے نہیں ہیں. ناروے, آئرلینڈ اور ڈنمارک میں صحافتی آزادیاں دنیا بھر میں سر فہرست ہیں, لیکن ویتنام, چین اور شمالی کوریا میں صورتحال بدترین رہی. دنیا کے 3 بڑے ممالک آسٹریلیا, برازیل اور ملائیشیا میں آزادی صحافت کی صورتحال بہتر ہوئی ہے. آزادی صحافت کے حوالے سے پاکستان کی رینکنگ تو کچھ بہتر ہوئی ہے, لیکن وہاں صحافیوں کی مشکلات میں آئے دن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اسی لیے بعض صحافیوں نے پیشہ ورانہ سرگرمیوں کے لیے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کا رخ کر لیا ہے, جس کے ذریعے ایسی معلومات جو وہ مین سٹریم میڈیا پر مختلف پابندیوں اور دباؤ کی وجہ سے نہیں دکھا سکتے تھے, یا ایسے موضوعات جن پر وہ بات نہیں کر سکتے تھے, اب وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر قدرے آزادی سے اس سب کے بارے میں بات کر رہے ہیں. بطول راجپوت گزشتہ 13 سال سے صحافت کے پیشے سے وابستہ ہیں. ان کے مطابق اپنے صحافتی سفر کے دوران مختلف نوعیت کی پابندیوں, سینسرشپ, دباؤ اور دھمکیوں کے باعث وہ کئی صحافتی ادارے بدلنے پر مجبور ہوئیں. آخرکار انہوں نے یوٹیوب کا پلیٹ فارم استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کیا تھا اور وہ انٹرویو لائن اپ کرنے میں بھی مجھے 2 ماہ لگ گئے تھے, اور وہ ایک ایسا انٹرویو تھا جو اس سے 6-7 سال پہلے تک کسی نے نہیں کیا تھا, اور وہ انٹرویو ان سیاسی حالات میں ہونے والا پہلا انٹرویو تھا. لیکن جب اس انٹرویو کے ایئر ہونے کا ٹائم آیا اور جب میں اپنی سٹوری فائل کری تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ پریشر ہے, ہم اس کو ایئر نہیں کر سکتے. تو وہ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ بھی تھا, اور میری کریئر کا وہ وقت تھا جب مجھے لٹرلی غصہ آیا تھا. تو اس وقت یوٹیوب واز دا اونلی سورس جس نے میرا وہ کام اسی طرح دکھایا جو جیسے میں نے کیا تھا. صحافیوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے مطابق پاکستان صحافیوں کے لیے سب سے خطرناک ممالک میں سے ایک ہے. دارالحکومت اسلام آباد, جو کہ دوسرے شہروں کے مقابلے میں زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے, وہاں بھی صحافی محفوظ نہیں, اور صحافیوں کو جان سے مارنے اور ان پر تشدد کرنے کے کئی واقعات سامنے آئے ہیں. تاہم اکثر واقعات کی تحقیقات میں یا تو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی یا ان کی سرے سے تحقیقات ہی شروع نہیں ہوئی.
پاکستان میں صحافت اتنی چیلنجنگ ہو رہی ہے کہ ایک سینئر جرنلسٹ ہم ایک سیمینار میں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں سجیسٹ کروں گا کہ کوئی جرنلزم میں آئے. اتنی چیلنجنگ ہو گئی ہے کہ ایک شخص جو خود 40 سال سے جرنلزم کر رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں اب سجیسٹ نہیں کروں گا کسی کو کہ وہ جرنلزم میں آئے, کہ اگر آپ کو مرنے کا شوق ہے تو آپ جرنلزم میں آ جائیں. فریڈم نیٹ ورک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر اقبال خٹک کا کہنا ہے کہ رواں سال پاکستان میں صحافیوں پر تشدد, ہلاکت, ہراساں کرنے اور دھمکیوں کے واقعات میں گزشتہ سال کے مقابلے میں کئی گنا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ان کے مطابق پاکستانی حکومت کو آزادی صحافت کو ایک مکمل فریم ورک کے ساتھ دیکھنا ہوگا. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاستی اداروں کی جو فریم ورک ہے وہ آزاد صحافت میں یقین نہیں رکھنے والی ہے. وہ ایسی میڈیا چاہتے ہیں جو ان کا ایک رخ بتا سکے اور دوسرا رخ نہ بتا سکے, جس کو ہم پبلک ریلیشن کہتے ہیں. جو صحافی انویسٹیگیٹو صحافت کرنا چاہتا ہے, تحقیقاتی صحافت کرنا چاہتا ہے, جو آزاد صحافت کرنا چاہتا ہے, جو ایک دوسری رخ کو بھی دیکھنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے, ان کے لیے بہت مشکل ہے صحافت پاکستان میں. اور یہ قسم کا جان لیوا پیشہ بن گیا ہے پاکستان جیسے ملک میں. جنوری کے مہینے میں ایف آئی اے نے صحافی شاہد اسلم کو سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے خاندان کے اثاثوں سے متعلق معلومات سامنے لانے کے الزام میں گرفتار کیا. چند روز بعد وہ ضمانت پر رہا تو ہو گئے ہیں, لیکن مقدمہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے. دیگر صحافیوں کے برعکس شاہد اسلم مین اسٹریم میڈیا پلیٹ فارمز پر رہنے پر بضد ہیں. اس سارے واقعے کے بعد مجھے بھی بہت سے آپشن تھے کہ آپ چھوڑ کے تو چلے جاؤ, اپنی سیکیورٹی دیکھو, اپنی بیوی بچوں کا دیکھو, چھوڑ دو پروفیشن, آپ کہیں کسی اور ملک ادھر ادھر ہو جاؤ. میں تو آپ کے سامنے ادھر بیٹھا ہوں, میں کہیں نہیں جا رہا. اور پرنٹ یا الیکٹرانک یا مین اسٹریم کی جو بات آپ کر رہے ہیں نا, اس بنیادی وجہ یہ ہے, میں اسے پسند بھی کرتا ہوں بنیادی طور پہ, کیونکہ یہ ایک ذمہ دارانہ جو ہے میڈیم ہے. وہاں پہ سب ایڈیٹر ہے, پھر اوپر مالک ہے. سو ان چیکس اینڈ بیلنسز سے جب ہو کے خبر جاتی ہے تو اس میں پھر غلطی کے ایرر کے چانسز کم سے کم ہوتے ہیں. دیٹ از وائی آئی لائک دی مین اسٹریم میڈیا. بطول راجپوت کے مطابق وہ ڈیجیٹل میڈیا کو مین اسٹریم میڈیا سے راہ فرار نہیں سمجھتی اور اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے انہوں نے میڈیا کے ایک اور پلیٹ فارم کا انتخاب کر لیا ہے. ان کے مطابق ایسی تمام خبریں اور معلومات جو کوئی صحافی مین اسٹریم میڈیا پر نہیں دکھا سکتا, ان پلیٹ فارمز کے ذریعے عوام تک پہنچا سکتا ہے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. ریاستی دباؤ اور پرتشدد حملوں کے بعد کئی پاکستانی صحافی اپنی جان بچانے کے لیے بیرون ممالک پناہ لیتے رہے ہیں. گزشتہ چند سالوں میں اس رجحان میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے. ان صحافیوں کی فہرست طویل ہوتی جا رہی ہے. طاہا صدیقی ہوں یا احمد نورانی یا پھر بدقسمت ارشد شریف اور ساجد حسین, جو کہ ملک سے فرار ہونے کے باوجود اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. لیکن پاکستان سے فرار اختیار کرنے والے کئی صحافی بیرون ملک بھی خطرات کا شکار ہیں. کینیا میں ہلاک کیے جانے والے پاکستانی صحافی ارشد شریف کے قتل پر ہونے والی تحقیقات کا سلسلہ تو جاری ہے, لیکن ایک عمومی رائے یہ ہے کہ اس کیس میں پیش رفت انتہائی سست اور کینیا کی حکومت اس بارے میں پس و پیش سے کام لے رہی ہے. ارشد شریف کی بیوہ جویریہ صدیقی نے وی او اے کی رم عباسی کو بتایا کہ ارشد کو ملک چھوڑنے سے پہلے کن خطرات کا سامنا تھا. ارشد کو مسلسل دھمکیاں, فون, میسیجز, چیس کرنا, اور پھر یہ کہا گیا پاکستان میں کہ اگر تم نے کرپشن کی سٹوریز نہ کرنا بند کی تو تمہارے سر میں گولی ماری جائے گی. اور وہی ہوا کہ جو دھمکی پاکستان میں دی گئی تھی وہ پھر کینیا میں پوری کی گئی. تو ہراسانی کا وہ شکار رہے رجیم چینج کے بعد سے, نئی حکومت کے آنے کے بعد سے. ان پہ 16 مقدمات ہوئے. ہمارے گھر کی نگرانی کی جاتی تھی, پرائیویٹ نمبر سے کالز کی جاتی تھیں, اور مسلسل چیس کرنا. تو یہ چیز آپ کو بہت زیادہ پریشان کرتی ہے. پیرس میں قائم صحافیوں کی آزادی کے لیے کام کرنے والے ادارے رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کے ڈینیل باسٹر کا کہنا ہے کہ گزشتہ کچھ برسوں سے بیرون ملک مقیم پاکستانی صحافیوں کے لیے خطرات میں اضافہ ہوا ہے, اور بعض اوقات یہ دھمکیوں سے آگے کی بات ہوتی ہے. We have some proofs about this tendency
हमारे पास फौज के कुछ हिस्से और खुफिया इदारों के सहाफ़ियों का पीछा करने के इस रुझान के बारे में कुछ सबूत हैं। सबसे ज़्यादा तशवीशनाक मामला अरशद शरीफ का है। ये पाकिस्तान के अंदर पूरी सहाफ़ती बरादरी के लिए एक धचका है, चाहे वो किसी भी मीडिया से वाबस्ता हो, और आज़ादी सहाफ़त के इदारे के तौर पर ये हमारे लिए भी वाकई तशवीशनाक है। जब लोग ये समझते हैं कि मुल्क से बाहर सहाफ़ी अच्छी तरह से आज़ाद रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उन पर या तो बराह रास्त दबाव डाला जाता है या पीछे रह जाने वाले उनके खानदान के लोगों को निशाना बनाया जाता है। This is a newspaper where I have invested my entire youth. It was one of the first paper to provide an alternative platform to Kashmiri people for news. And if something happens to this paper, the responsibility falls upon my shoulder. Fahad Shah, the editor of a news portal called The Kashmir Wala, has been arrested for sharing quote-unquote anti-national content on social media. Fahad is arrested for the same vision that we shared. It's strictly about press freedom in Kashmir. Try to save free press. When people will look back at the history, no matter what we face, the history will remember us very kindly. Getting arrested is not a thing that any of us have not thought. But then the question comes down to this, that if we don't do this, then what do we do? पाकिस्तान के कुछ बड़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेस पर मखसूस सियासी पार्टियों का हिमायती होने का लेबल लगा हुआ है, जिसकी वजह से फील्ड में काम करने वाले सहाफ़ियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पाकिस्तानी सहाफ़त अब मुख्तलिफ सियासी जमातों की हिमायत या मुखालफत करने की वजह से मुनक़सिम दिखाई देती है। इस पोलराइजेशन का प्रेस फ्रीडम पर क्या असर पड़ रहा है, समन खान की रिपोर्ट में जानते हैं। हालिया दिनों में जो पोलराइजेशन पॉलिटिक्स के अंदर हुई है, वही पोलराइजेशन मीडिया के अंदर भी हो गई है। एक ऑर्गेनाइजेशन उठती है, वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी का जो है ना वो लाइन ऑफ एक्शन बयान करती है, दूसरी उठती है वो दूसरी का बयान करती है। इस पोलराइजेशन के दौरान जो फील्ड का सहाफ़ी है वो पिसता है। जी, हम समान पार्क के बाहर मौजूद हैं। आज इमरान फील्ड में काम करने वाले चंद सहाफ़ियों के मुताबिक अगर उनका ताल्लुक किसी ऐसे मीडिया हाउस से है जिसका झुकाव किसी मखसूस सियासी पार्टी की जानिब है, तो ऐसी सूरत में उन्हें ना सिर्फ अपना ऑफिस कार्ड और माइक गाड़ी में रख कर जाना पड़ता है, बल्कि मौजूदा सूरत हाल में तो बहुत से चैनल्स ने अपनी DSNJs यानी लाइव सोर्स गाड़ियों पर से चैनल्स की पहचान के स्टिकर्स तक हटा दिए हैं। 1993 से पाकिस्तान की अंग्रेजी अखबारात और न्यूज़ चैनल्स की एडिटोरियल टीम्स का हिस्सा रहने वाले अहमद वलीद के मुताबिक 90 की दहाई में बाज़ अखबारात का झुकाव मजहबी जमातों जबकि कुछ का लिबरल पार्टीज की तरफ रहा है, लेकिन मौजूदा तकसीम में सहाफत के बुनियादी असूल खतरे में हैं। रेटिंग उसी को मिलेगी जो एक साइड पे खड़ा होगा। अगर वो आप बीच में खड़े हैं तो फिर आपको रेटिंग नहीं मिलेगी। ये एक प्रॉब्लम आई है चैनल्स के लिए भी और सहाफ़ियों के लिए भी। तो इसलिए बहुत सारे जर्नलिस्ट थे अपॉर्चुनिस्टिक होके उन्होंने उस पार्टी के साथ मिलके या उनकी सपोर्ट में उन्होंने अपने वीलॉग्स किए या कमेंट्रीज़ की, तो जिससे उनको खासे व्यूज़ मिले, उन्होंने पैसा भी कमाया काफ़ी। अहमद वलीद मौजूदा सूरत हाल को पाकिस्तान में सहाफ़ती आज़ादी की राह में रुकावट तस्वुर करते हैं। जिसकी जब हुकूमत आती है तो जो उनके राइवल जर्नलिस्ट होंगे या वो समझते कि ये हमारे ख़िलाफ़ थे, तो उनको टीवी चैनलों से हटवा दिया क्योंकि क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर आप सहाफ़ियों के ऊपर इतना दबाव डालें, उनकी जॉब्स ख़तरे में हों, तो उसका मतलब यही है कि प्रेस फ्रीडम जो है वो मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ आपने देखा कि माशी हालात जो हैं इतने ख़राब हो चुके हैं और वहाँ पे अगर किसी को ये पता चले कि उसकी जॉब नहीं रहेगी तो फिर वो थोड़ा बहुत उसको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता फॉर द टाइम भी। ये खबर इस पे ये है, हम वो कमेंट्स भी पढ़ देते हैं। मगर सहाफ़ी महमल सरफराज समझती हैं कि सहाफ़ी का काम गैर जानिबदाराना खबर आवाम तक पहुँचाना है और ये काम वो आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं, जबकि सहाफ़ती इदारों और सहाफ़ियों में तकसीम सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है। हमने देखा कि पूरी दुनिया के अंदर एक ट्रेंड चला वो पॉपुलिस्ट लीडर्स का, और जब वो पॉपुलिस्ट लीडर्स आते हैं तो वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं कि ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, यानी कि वो मीडिया को भी ऐसे ही कहते हैं कि जो बात हमने कर दी वो हक और सच है, और जो दूसरे बात कर रहे हैं या अगर आप हमें सवाल करेंगे तो फिर आप या बिकाऊ हैं या आप हमारे अगेंस्ट हैं। और जी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है।
ان صحافیوں کے مطابق اب بھی بہت سے صحافی ایسے ہیں جنہوں نے صحافتی اقدار اور اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور یہی وہ کرن ہے جو امید دلاتی ہے کہ پاکستان میں صحافت جلد ہی اپنے اصل مقصد کی طرف واپس لوٹے گی اور سیاسی جماعتوں کی کٹ پتلی بننے کی بجائے عوام کی آواز بنے گی۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔ پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں مین سٹریم میڈیا کسی نہ کسی طرح ریاستی دباؤ اور پابندیوں کا شکار نظر آیا ہے، لیکن کیا مقامی زبانوں میں ہونے والی صحافت اس دباؤ سے آزاد ہے؟ یہی جاننے کی کوشش کی سترہ ڈار نے اپنی رپورٹ میں۔ مارشل آرٹ کے دور میں پالیسی کلیئر تھی، پکچر کلیئر تھی۔ اب جو ہے پریشرز پہلے تھریٹ دیتے تھے، ابھی جیسے دور ترقی کر رہا ہے، جدید دور آ رہا ہے تو ٹیکس بھی تبدیل ہو رہے ہیں۔ وحید راجپر 17 برس سے سندھی زبان میں صحافت کر رہے ہیں۔ کاروکاری ہو یا وڈیروں کی جانب سے غریب ہاریوں پر کیا جانے والا ظلم، سیاسی یا سماجی مسائل ہوں یا کالا باغ ڈیم کا تنازعہ، سندھی میڈیا ہمیشہ بے لاگ اور بے خوف صحافت کا علمبردار رہا ہے۔ لیکن وحید راجپر کے مطابق گزشتہ کچھ برسوں میں صحافیوں کے قتل اور بڑھتی پابندیوں کا اثر سندھی زبان کے صحافیوں اور ان کے کام پر بھی ہوا ہے۔ ہمارا رپورٹر جو ابھی عزیز میمون ہے، ان کے ورثہ نے حکمران جماعت پہ جو ہے الزامات لگائے۔ وہ اسلام آباد پریس کلب گیا، وہاں پہ احتجاج کیا، ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی کہ مجھے اگر کچھ ہوا تو یہ جو ہے ان پہ الزام آئے گا۔ اجے کمار جو ہیں اس پہ حکمران جماعت پہ الزامات ہیں، انہوں نے واٹس ایپ پہ جو تھریڈ آئے تھے وہ ورثہ کو دکھایا، اس نمبر سے مجھے تھریڈ آئے۔ جیسے نیشنل میڈیا پہ پریشر ہیں، پہلے ہم زیادہ جو اہم ایشوز پہ رپورٹنگ کرتے تھے، لیکن ابھی پالیسی ہے کہ اس پہ مقدس جو ادارے ہیں اس پہ بات نہیں کر سکتے۔ پاکستان کا شمار صحافیوں کے لیے خطرناک ترین ممالک میں ہوتا ہے۔ گزشتہ 4 برسوں میں 42 صحافی مارے گئے، جن میں سے 11 کا تعلق صوبہ سندھ جبکہ 3 کا بلوچستان سے تھا۔ کئی صحافیوں کو اغوا اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ جو صحافی مارے گئے ان کے کسی بھی قتل کی تحقیقات نہیں ہوئی، صحیح معنوں میں ہوئیں۔ جو مقدمات عدالتوں میں پہنچے بھی ادھر بھی صحیح معنوں میں انصاف نہیں ہوا یا تحقیق نہیں ہوئی، اور بہت سے صحافی ان دا لائن آف ڈیوٹی مارے گئے ہیں، زیادہ تر صحافی۔ تو امپیونٹی جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر۔ تو اگر ہم اوور آل دیکھیں تو صحافت جو ہے ہمیں بہت آزاد نظر نہیں آتی۔ محمد اقبال بلوچ بلوچی زبان کے صحافی ہیں۔ ان کے مطابق بلوچستان میں کام کرنے والے صحافیوں کو ریاست کے ساتھ سرداروں اور شدت پسند تنظیموں سے بھی دباؤ کا سامنا رہتا ہے۔ کیونکہ اگر بالخصوص بلوچستان کے حوالے سے بات کریں تو وہاں پر کافی ایسی تنظیمیں ہیں جو پروسکرائب تنظیمیں ہیں، ان سے بھی جو ہے تھریٹ کا سامنا ہے لوگوں کو۔ وہاں پر کہتے ہیں نا انگریزی میں ٹریڈ اے فائن لائن، تو ان کو جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے، وہ کھل کے جو ہے نا وہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی جانوں کو جو ہے نا تھریٹ ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم ان پہ دباؤ تو ڈال نہیں سکتے کہ جی ہمیں جو ہے نیوز چاہیے، کیونکہ ہمیں ان کا بھی جو ہے فکر ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ کافی جو ہیں صحافی وہ سیلف سینسرشپ کی طرف جو ہے وہ جانا شروع ہو گئے۔ مظہر عباس کا کہنا ہے کہ ریاستی پالیسی صحافتی سرگرمیوں کی نگرانی کرنے کے لیے بنائی جاتی ہے، جس کا مقصد اکثر و بیشتر پابندیاں عائد کرنے کی صورت میں نظر آتا ہے۔ اس وقت جنہوں نے بھی آرٹیکل 19 بنایا تھا انہیں شاید اس وقت یہ نہیں پتہ ہوگا کہ یہ آرٹیکل 19 جو ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فوج اور عدلیہ پہ تنقید نہیں کر سکتے تو وہ ان کے پروفیشنل ایشوز کے اوپر حوالے سے ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے سیکیورٹی ایشوز ہیں، سیکیورٹی کے ادارے ہیں، ان کی پروفیشنل جو ذمہ داریاں ہیں، جوڈیشری کی جو لیگل ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن اگر وہی عدلیہ نظریہ ضرورت کے تحت کسی عامر کو جو ہے وہ قانونی کہے گی، آئینی کہے گی، تو اس پر تنقید جائز ہے، ان کے فیصلوں پر تنقید جائز ہے۔ اسی طرح فوج، جب سیاسی فوج اپنا سیاسی کردار ادا کرے گی جو کہ اس کے حلف کے بھی خلاف ہے اور آئین کے بھی خلاف ہے، تو اس پر تنقید جائز ہونی چاہیے۔ پے در پے پابندیوں کے باعث کئی صحافی اس شعبے کو خیر بات کہہ گئے، لیکن اب بھی کچھ ایسے صحافی ہیں جو ہر چیلنجز کا سامنا کرنے کو تیار ہیں۔ یہ مشکل حالات جو ہیں مارشل لا کے دور میں بھی آئے، ضیاء الحق کی مارشل لا ہو، اس سے آگے جائیں ایوب خان کی، ٹھیک ہے، مشرف دور میں ایمرجنسی نافذ ہوئی، لیکن کرائسس سے ہم نکلتے آئے۔ یہ ایک عارضی کرائسس ہے۔ صحافت عوام کو حقائق سے روشناس کرانے اور شعور دینے کا نام ہے۔ ریاستی جبر ہو یا سخت قوانین، پاکستان میں کام کرنے والے صحافی اب بھی پر امید ہیں کہ آنے والے وقت میں صحافت کسی بھی قطغن سے آزاد ضرور ہوگی۔
یہ ایک ایسی جدوجہد ہے جو ہمیشہ جاری رکھنے کے لیے وہ اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں اسی طرح ادا کرتے رہیں گے جیسے ماضی میں کرتے آئے ہیں۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اظہار رائے کی آزادی میں آئے روز کی مشکلات کی وجہ سے کئی صحافی ایسی معلومات جس کے بارے میں انہیں خدشہ ہے کہ ان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتی ہیں، احتیاط برتتے ہوئے خود ہی حذف کر دیتے ہیں۔ اسے سیلف سینسرشپ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے کیا اور یہ جرنلزم کو کس طرح سے متاثر کر رہی ہے، بتا رہی ہیں صبا شاہ خان۔ سیلف سینسرشپ کیا ہے؟ سیلف سینسرشپ ایک ایسا رجحان ہے جس میں صحافی یا میڈیا آؤٹلیٹس رضاکارانہ طور پر حکومت، سیاسی گروہوں یا دیگر طاقتور اداروں کی طرف سے انتقامی کارروائی کے خوف سے بعض موضوعات پر رپورٹنگ یا مخصوص خیالات کا اظہار کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ سیلف سینسرشپ کی یہ تعریف سول لبرٹیز یونین برائے یورپ کے لبرٹیز جریدے میں ملتی ہے۔ لبرٹیز میں شائع ہونے والی رپورٹ ہی کے مطابق سیلف سینسرشپ کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے تو عام طور پر ایسے حالات کا حوالہ دیا جاتا ہے جہاں کوئی شخص کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے لیکن خوف یا دباؤ سے کسی خاص موضوع پر اپنی معلومات یا خیالات لوگوں تک پہنچانے سے گریز کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ صحافت کی آزادی کی علمبردار تنظیموں کے مطابق کسی حکومت، سیاسی جماعت، کارپوریشن، تنظیم یا کسی ادارے کے صحافیوں کو پریشرائز کرنے کے انتہائی حربوں میں صحافیوں کو اٹھا لے جانا یا مروا دینا شامل ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس سے حکومتیں اس کے ذریعے یہ بہتر طور پر کنٹرول کرنے کے قابل ہوتی ہیں کہ عوام تک کون سی معلومات، کہانی کا کون سا ورژن پہنچے، اور خود کو سینسر کرنے کا مطلب ہے کہ حکومت کو تمام میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہتی، اور پھر دنیا کے سامنے حکومت یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ان کا میڈیا آزاد ہے۔ یوں حکومت دوست میڈیا اور سیلف سینسرشپ جیسے ٹولز کا استعمال کر کے حکومتیں بدعنوانی کے اسکینڈلز کو خبروں سے دور رکھ سکتی ہیں۔ ملک چاہے کوئی بھی ہو، سیلف سینسرشپ کا سب سے بڑا نقصان لبرٹیز میں شائع رپورٹ کے مطابق عوام کو ہوتا ہے، کیونکہ ایسے ماحول میں جو خبریں لوگوں تک پہنچتی ہیں وہ دراصل مسخ شدہ ہوتی ہیں، اور یہ جمہوریت کے لیے انتہائی بڑا خطرہ ہے، کیونکہ جب سچ کو دبایا جاتا ہے تو جھوٹ تقویت پکڑتا ہے۔ سیلف سینسرشپ کے بارے میں صبا نے 2 پاکستانی صحافیوں سے بھی بات کی۔ شو کے آخر میں دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر آپ سچ دکھائیں گے نہیں، سچ کا سامنا نہیں کریں گے، آپ آئینے میں اپنی صورت نہیں دیکھیں گے تو آپ اپنے چہرے کی جو کو بہتر نہیں کر پائیں گے، آپ اس کو صحیح طریقے سے سلیقے سے سنوار نہیں سکیں گے۔ تو یہی طریقہ ہے کہ اگر آپ صحیح لوگوں کو پریزنٹ نہیں کرنے دیں گے حقائق کو، تو آپ اپنی چیزوں کو ٹھیک کیسے کریں گے، آپ اپنے معاشرے کو ٹھیک کیسے کریں گے، آپ اپنی ریاست کو ٹھیک کیسے کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی پسند کا سچ جو ہے وہ اپنے لیے لے لوں کہ آج چونکہ جو ہے وہ بہت حکومت مسنگ پرسنز کے کیس کے خلاف ہے تو میں اس پہ جو ہے وہ مسنگ پرسنز کے اوپر جو ہے وہ بات کرنا چھوڑ دوں۔ یہ ایک انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اپنی مرضی کا سچ جو ہے وہ اپنی مرضی کی ٹائمنگ کے اوپر جو ہے وہ بولا جائے۔ سچ کو وابستہ حالات نہیں بنایا جا سکتا۔ اب نیا فارم آف سیلف سینسرشپ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کچھ پولیٹیکل پارٹیز بڑی ایکٹیو ہے سوشل میڈیا پہ پاکستان کے، آپ ان پہ تنقید کریں تو ان کی ٹرول بریگیڈز آ کے آپ کو ایسا حملہ کرتی ہیں، آپ کی جسے کہتے ہیں نا بقول شخص ماں بہن کرتے ہیں، تو وہ آپ اسے بھی گھبراتے ہیں۔ اب میں یقین جانیے کہ پہلے تو وہ آرمی، ISI اور عدلیہ اور یہ وہ چین، اب میں اپنے آپ کو سیلف سینسر کرتا ہوں کہ مجھے جو اس کے بعد ایک میری مینٹل ہیلتھ متاثر ہوتی ہے کہ اگر میں ایک کسی سیاسی گروپ یا کسی کوئی سیاسی لیڈر کے بارے میں کچھ کہہ دوں تو اس کی ٹرول بریگیڈز جو ہیں جو کہ جتھوں کے جتھوں پر آ کے آپ کو اٹیک کرتے ہیں، میں اس سے بھی اب کتراتا ہوں اور گھبراتا ہوں۔ میں آنیسٹلی کنفیس کر رہا ہوں۔ آزادی صحافت کے حوالے سے یہ آج ہمارا اسپیشل شو تھا جس پہ آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت آپ تمام خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ آ سکتے ہیں urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی facebook.com/VOA پہ ملے گا۔ یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA اردو کے نام سے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔